السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ آج اسلام آباد میں دن خاصا ہنگامہ خیز رہا ہے اور ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ پرعزم ہے احتساب کے حوالے سے۔ اپوزیشن جو ہے وہ سرگرم ہے احتجاج میں، اور الزامات جو ہیں وہ اداروں پر آ رہے ہیں، اور سیاست کا جو میدان ہے ظاہر ہے اس کے اندر جو تقاریر ہو رہی ہیں ان سے دلیل ختم ہوتی جا رہی ہے، تلخ نوائی، اور ظاہر ہے کہ ایسی سخت زبان استعمال ہو رہی ہے جو فاصلوں کے بڑھانے کا سبب بن رہی ہے۔ آج اپوزیشن نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو ہے فارن فنڈنگ کیس کو لے کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ظاہر ہے مرکزی قائدین وہاں پر موجود تھے، اور وہاں پہ جو تقریریں ہوئیں ان کے اندر حکومت پر تنقید تھی، اداروں پر الزامات تھے، اور ایک للکار تھی کہ موجودہ حکومت کو گھر جانا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن سے بھی سوالات تھے، اور جو تاخیر ہوئی ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اس کے اوپر اعتراضات تھے۔ ظاہر ہے یہ تقاریر جو ہیں اب ماحول کی گرمی کے اندر اسی رنگ، اسی ڈھنگ اور اسی ڈھب سے ہی ہونی تھی۔ معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں یہ تلخ نوائی کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں۔ کیا اپوزیشن جو ہے جو اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم تلے جمع ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اتنی طاقت جو ہے وہ جمع کر پائے گی کہ وہ ایک سیاسی بھونچال جو ہے وہ لا پائے؟ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اور آج جو الیکشن کمیشن کے سامنے جس طرح کا مجمع تھا، اس سے لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک پوری قوت کے ساتھ اپوزیشن جماعتیں یکسوئی کے ساتھ شامل نہیں ہوگی، حکومت کو بظاہر کوئی تھریٹ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اور فارن فنڈنگ کیس بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر حکومت کے لیے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ موجود ہے۔ براڈ شیٹ کا معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی اب گفتگو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ احتساب کا معاملہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ نیب جو ہے وہ اس حوالے سے دباؤ کا شکار یوں ہے کہ ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ احتساب کو یک طرفہ طور پہ کر رہے ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کا جب نام احتساب کی جانب سے سامنے آیا تو اس کا ان کی جانب سے ایک رد عمل بھی جو ہے وہ سامنے آیا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جس پلاٹس کے حوالے سے ان کا نام لیا گیا اس کی انہوں نے تردید بھی کی، لیکن اب احتساب عدالت جو ہے اس نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو 4 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو سابق ایم ڈی ہیں پی آئی اے اعجاز ہارون جو ہیں ان کو بھی 4 فروری کو طلب کیا گیا ہے، اور ندیم مانڈوی والا اور عبدالغنی مجید جو ہیں، اور جو بے نامی طارق کا جو نام لیا جا رہا ہے ان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے نیب کی جانب سے کہ اعجاز ہارون کو الاٹمنٹس کے بدلے بھاری رقوم جعلی اکاؤنٹس میں ملیں۔ اعجاز ہارون نے پلاٹس کی بیک ڈیٹ فائلیں جو ہیں وہ تیار کی۔ سلیم مانڈوی والا نے پلاٹس عبدالغنی مجید کو فروخت کرنے میں اعجاز ہارون کی معاونت کی، اور حصے میں ملی رقم سے سلیم مانڈوی والا نے ایک بے نامی پلاٹ خریدا، اور پھر اس بے نامی پلاٹ کو بیچ کر دوسرے فرنٹ مین کے ذریعے جو ہے وہ شیئرز خریدے ہیں۔ سلیم مانڈوی والا صاحب کا اس حوالے سے ریئیکشن جو ہے بڑا شدید تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ معاملات کو لے کر چلا جا رہا ہے یقیناً وہ مشکلات کا سبب بن رہا ہے، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ وہ نیب جو ہے اس کی اب تحقیقات ہوں گی۔ یہ تحقیقات جو ہے وہ سینٹ کے پلیٹ فارم سے ہوں گی، ایک ایک افسر کو بلایا جائے گا، اور یہ معاملات جو ہیں ان کو آگے لے کر چلا جائے گا۔ معاملہ جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو اس وقت ساری صورتحال جو ہے وہ کہ کس رخ کی طرف جاتی ہے، میرے آج کے مہمان جو ہیں وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا۔ سلیم صاحب پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کے کیس کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک امپریشن آپ سے بھی لیا جا سکے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آج ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی ایک اجتماع تھا، اس کے اندر بھی جو تقاریر ہوئیں وہ انہی تقاریر کا تسلسل ہے جو پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر ہو رہی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی حکومت کے اوپر تاثر جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے، یا یہ کہ حکومت جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہو رہی ہے؟ ندیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پی ڈی ایم کا پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے، اس کو سوچنا چاہیے آپ کو. 6 سال سے پی ٹی آئی نے فارن فنڈنگ کے کیس چل رہے ہیں پی سی پی میں. اب پی ٹی آئی نے کیا کیا، کیونکہ ان کا کیس چل رہا تھا تو انہوں نے پیپلز پارٹی پہ بھی اور پی ایم ایل این پہ بھی کیسز فائل کر دیے کہ ان کے بھی فارن فنڈنگ چیک کی جائے. تو وہ بھی چلتے رہے، اس کو بھی 2 2.5 3 سال ہو گئے. اب دا پوائنٹ از کہ اس کا ڈیسیشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ ایسی کون سی ڈیفیکلٹ کام ہے چیک کرنا بینک اکاؤنٹ میں کہ اس میں فورن ریمیٹنس آئی ہے کہ نہیں آئی، اور اس میں کتنی دیر لگتی ہے اس کو چیک کرنے میں. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ چیزیں ڈریگ کریں گے 6 سال 5 سال کیسز ڈیسائیڈ نہیں کریں گے تو پروٹیسٹ تو ہوں گے، اور لوگ تو اعتراض کریں گے کہ بھائی آپ کیس کیوں نہیں ڈیسائیڈ کرتے؟ آپ کیس چلاتے رہتے ہیں، کیس چلاتے رہتے ہیں، ہیئرنگز کرتے رہتے ہیں، ڈیسیشن کوئی نہیں ہوتا. تو اسی لیے یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کس کے اکاؤنٹ میں فارن فنڈنگ آئی ہے اور کس کے اکاؤنٹ میں نہیں آئی. اب سلیم مانڈوی والا صاحب اس حوالے سے ایک سوال اور دیکھیے، اگر اب فارن فنڈنگ ہے اور پروہیبیٹڈ فنڈز ہیں، ممنوعہ فنڈز، یہ 2 چیزیں ہیں جو قانون اور آئین آپ کو بتا رہا ہے. اگر یہ 2 چیزیں بھی ہیں تو ممنوعہ فنڈز کے حوالے سے کہتے ہیں جی اسٹیٹ بینک کو جمع کروا دو، دوسرا جو ہے وہ چلتا جائے گا، پھر اگلے 6 سال کیس چل جائے، سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر دے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاثر تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا پی ڈی ایم جو ہے کام کرنے جا رہی ہے اور الیکشن کمیشن سے حتمی فیصلہ لے کر اٹھیں گے، مطلب یہ ساری چیزیں ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی اس میں ٹھوس پن نہیں ہے؟ سر ٹھوس پن بالکل ہے. دیکھیں جب آپ کوئی ڈیسیشن نہیں لیں گے کسی ایشو کے اوپر تو لوگ تو اعتراض کریں گے نا. ندیم صاحب ان کا رائٹ ہے نا پروٹیسٹ کرنا، کہ آپ ڈیسائیڈ تو کریں، ون وے اور دی ادر ڈیسائیڈ کریں نا. آپ کہہ دیں جی فارن فنڈنگ کوئی نہیں آئی، ختم ہو گئی بات. آپ کہہ دیں کہ جی آئی ہے، ختم ہو گئی بات. بات تو ختم کریں نا. اتنے سالوں یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ آپ کو 10 وٹنس چاہیے. یہ تو صرف بینکوں کو لکھنا ہے، ان سے بینک کے سٹیٹمنٹ منگانے ہیں، اور وہ مہینوں کا کام ہے جو 6 سال ہو گئے اس کو چلتے ہوئے. تو یہ دیکھیں یہ مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ڈیسیشنز نہیں ہوتے. غلط ہو صحیح ہو ڈیسیشن ہونا چاہیے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اٹ از ناٹ کہ یہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے، پروٹیسٹ کی نوبت کیوں آ رہی ہے. اگر آپ ڈیسائیڈ کر دیتے تو یہ پروٹیسٹ کی نوبت نہیں آتی. لوگ آگے کیوں انصاف مانگ رہے ہیں، اور یہ تو انصاف بھی نہیں مانگ رہے، یہ تو کہہ رہے ہیں آپ ڈیسائیڈ کریں کیس کو ون وے اور دی ادر. آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے، یہ مسئلہ ہے. مطلب یہ جو آج کا پروٹیسٹ تھا بنیادی طور پر کیس کو ڈیسائیڈ کرنے کے حوالے سے تھا، لیکن یہ جو تاثر دیا گیا کہ حکومت گرانے کا راستہ یہ یہاں سے نکلتا ہے. آپ چونکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال ہے؟ دیکھیں حکومت گرانے کا کوئی یہ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی راستہ ہے. یہ صرف ایک چیز کنفرم کرنی ہے کہ فارن فنڈنگ لی کس نے ہے، کس پارٹی نے فارن فنڈنگ لی ہے، یہ چیز کنفرم کرانا چاہ رہے ہیں، اور وہ کچھ نہیں کرانا چاہ رہے. ٹھیک ہے. اچھا اب سلیم صاحب ذرا آ جاتے ہیں آپ کے معاملے پر. احتساب عدالت نے آپ کو 4 فروری کو طلب کر لیا ہے. اب یہ ریفرنس جو ہے وہ بھی دائر ہو گیا ہے. ابھی تک مجھے کوئی نوٹس ملا نہیں ہے، میں نے یہ میڈیا میں سنا ہے. جی ظاہر ہے جب نوٹس تو اگر انہوں نے جاری آج یہ بات کہی ہے تو وہ نوٹس بھی مل جائے گا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو کیوں لگتا ہے اگر ریفرنس بن گیا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے، یا آپ کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں نیب کا قانون کہتا ہے آرٹیکل 9 اگر آپ وہ نکالیں اس میں بڑا کلیئرلی کہتا ہے مس یوز آف پبلک فنڈز اینڈ کرپشن. اس کے ایمبٹ میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو نیب اس پہ ریفرنس بنا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں بنا سکتا. آپ میرا کیس پورا دیکھ لیں اور خود سمجھ لیں، آپ بھی سمجھدار آدمی ہیں، میں آپ کو پوری ریفرنس کی کاپی بھیج دیتا ہوں. آپ اس میں کہیں دیکھ لیں، کہیں پبلک فنڈز، کہیں کرپشن، کہیں کوئی چیز میری طرف سے انوالو ہوئی ہو، یا میرے آفس کی طرف سے انوالو ہوئی ہو، یا کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہوئی بھی ہو جس میں میں نے کوئی
کرپشن کا ایلیمنٹ یا مس یوز یا پبلک فنڈز کہیں سے استعمال ہوئے ہوں. جب ہوئے ہی نہیں تو ریفرنس کس چیز کا بنا رہے ہیں آپ یار؟ میرے اگر دوست نے پلاٹ بیچے اور کسی پرائیویٹ آدمی نے خریدے پرائیویٹ پلاٹ, یہ ندیم صاحب آپ مجھے کوئی آپ کہتے ہیں سلیم صاحب میرا پلاٹ بکوا دے, میں آپ کو کسی کو آپ کا پلاٹ بکوا دیتا ہوں. آپ کا پرائیویٹ پلاٹ ہے, وہ خریدار بھی پرائیویٹ آدمی ہے, کرپشن کہاں ہوئی, پبلک فنڈز کہاں یوز ہوئے, پبلک آفس کہاں یوز ہوا, مس یوز کہاں ہوا؟ اتنی سی بات ہے. نہیں اس کے اندر پہ اگر آپ میرے پہ ریفرنس بنانا چاہتے ہیں تو مجھے منظور ہے, بنائیں, میں جواب دوں گا. نہیں اس میں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جی اس کا پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آیا, کس طریقے سے آیا, وہ سوالیہ نشان ہے, بیک ڈیٹس میں فائلیں بن رہی. میری ایک بات سنیں, ہیز اٹ بین پروفڈ کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ابھی تک؟ ہیز اٹ بین پروفڈ کہ یہ پیسہ جو تھا کرپشن کا تھا اور میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ اٹ ہیز ناٹ بین پروفڈ. نہیں آپ نے ندیم صاحب آپ نے میری بات سنیں, آپ نے اپنا پلاٹ بیچا, آپ کو پیمنٹ آئی, آپ نے وہ چیک جمع کرا دیا اپنے اکاؤنٹ میں, آپ نے وہ پلاٹ ٹرانسفر کر دیا, ٹھیک ہے, وہ چاہے پلاٹ تھا, چاہے فائل تھی, چاہے جو چیز بھی تھی آپ کے پاس, آپ کی ملکیت تھی, آپ نے وہ بیچ دی, آپ کو پیمنٹ آ گئی, آپ نے وہ فائل دے دی, آپ نے وہ ٹرانسفر لیٹر دے دیا, آپ نے سارا کچھ دے دیا. 1 سال کے بعد آپ کو نوٹس آتا ہے کہ جی یہ جو آپ نے پلاٹ بیچا تھا کسی آدمی کو, وہ تو جی صحیح آدمی نہیں تھا, وہ تو جی اس نے تو کوئی کرپشن کی تھی, پتہ نہیں کسی زمانے میں وہ کہیں کام کرتا تھا, اس نے کوئی ٹرانزیکشن کی تھی, اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس لیے ندیم صاحب آپ تشریف لے آئیں, آپ نے یہ پلاٹ بیچا تھا. مجھے بتائیں ندیم صاحب, اس سے آپ کا, اچھا یہ تو آپ کا پلاٹ ہو گیا نا, اچھا کیونکہ میں نے آپ کا پلاٹ بکوایا تھا ندیم صاحب کسی کو, تو سلیم صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں, آپ نے ندیم صاحب کا پلاٹ کیوں بکوایا, آپ نے ان کی مدد کیوں کی؟ تو آپ بھی ان کے حصے دار ہیں, آپ بھی اس کرپشن میں, آپ بھی اس سیل میں انوالو ہیں. یار ندیم صاحب آپ یہ سوچیں کہ ہم پبلک آفس میں روز ہمارا اور کوئی کام نہیں ہوتا لوگوں کے مسئلے حل کرنا. پبلک آفس میں ہم اور کچھ نہیں کرتے سارا دن. اگر آپ ایک دن میرے دفتر میں آ کے بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں میں سارا دن کیا کرتا ہوں. میرا تو کام ہی یہی ہے, کوئی کہتا ہے جی میرا ہاسپٹل میں علاج کروا دیں, کوئی کہتا ہے جی میں اس مشکل میں ہوں میری مدد کروا دیں, کوئی کہتا ہے جی میری ٹکٹ کروا دیں, کوئی کہتا ہے, مطلب ایسے کام آتے ہیں روز. اور لیٹ می ٹیل یو, پاکستان میں پبلک آفس میں, ہر پبلک آفس میں یہی کام ہوتا ہے. نہیں سلیم صاحب, اس میں جو دو چیزیں جو نیب نے کہی ہیں, اگر وہ سوال پوچھ لیا جائے کہ پہلے آپ نے ایک بے نامی پلاٹ خریدا, پھر وہ پلاٹ پیش کے وہ کہتے ہیں فرنٹ مین کے ذریعے بے نامی شیئر خریدے, تو یہ ضرورت پھر کیوں پیش آئی؟ سر میں نے کوئی بے نامی چیز خریدی نہیں. اچھا ندیم صاحب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں, یہ تو کورٹ میں پتا چلے گا کہ میں نے کوئی بے نامی چیز خریدی یا نہیں خریدی. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ مجھے کب سے جانتے ہیں؟ صحیح ہے, کب سے جانتے ہیں آپ مجھے؟ مطلب 20 سال تو ہو گئے. 20 سال ہو گئے. کبھی آپ نے میرے بارے میں ایسی چیز سنی؟ ہاں ظاہر ہے سنا تو نہیں ہے, اس لیے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیوں یہ سامنے چیزیں آئی ہیں آپ کے حوالے سے, کیونکہ آپ تو ایک بزنس مین آدمی ہیں. دیکھیں میرا سٹانس یہ ہے کہ اگر نیب خرید و فروخت میں, بزنس میں, پلاٹوں میں, چیزوں میں, پرائیویٹ بزنس میں, پرائیویٹ ٹرانزیکشنز میں انوالو ہوگا, اس ملک میں بزنس کرنا, پرائیویٹ ٹرانزیکشن کرنا مشکل ہو جائے گا. مجھے ایک بریک لینا پڑا ہے سلیم صاحب, میں واپس آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین میرے آج کے مہمان ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا صاحب, ان کے حوالے سے جو کچھ
ریفرنس دائر ہوا ہے اس کے حوالے سے ان سے بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو احتساب کا مجموعی عمل ہے اس کے بارے میں بھی ان سے بات کریں گے. اس میں سلیم صاحب ایک چیز فرمائیے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ فائل ہوا ہے, کیا یہ ایک تاثر جو ابھر کر سامنے آتا ہے کہ جی بزنس مین جو ہے وہ جو اپنا ٹیکس چھپاتے ہیں ان کو انہوں نے ایک اس میں ریگولرائز کرنا ہوتا ہے, تو پھر یہ طریقے اور یہ حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ چیزیں ہو جائیں, اور لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے. سر پرائیویٹ معاملہ ہے اور ساری پرائیویٹ ٹرانزیکشنز ہیں. میں یہ کہتا ہوں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے, نیب کا کیا تعلق ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. ایف بی آر پوچھے, لوکل اتھارٹیز پوچھیں, جو رجسٹری ہو رہی ہے رجسٹرار پوچھے, نیب کا کیا لینا دینا ہے پرائیویٹ ٹرانزیکشن سے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. وہ چونکہ آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں نا سلیم صاحب, اس لیے دیکھیں پبلک آفس ہولڈر تب ہوں جب میری ٹرانزیکشن ہو. میری تو ٹرانزیکشن ہے ہی نہیں, نہ پلاٹ میں نے خریدا نہ پلاٹ میں نے بیچا, میں کہاں سے آ گیا بھائی؟ اگر میرا دوست ہے اور اس کی میں نے ہیلپ کی ہے بیچنے میں یا خریدنے میں, میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہوں تو آپ بولیں, میرے پاس پیسے آئے ہوں تو آپ بولیں. ہاں, اس میں سلیم صاحب آپ اس چیز کی واضح تردید کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ جو ٹرانزیکشن جو بھی اس میں آپ کو ایک حصہ ملا اور اس حصے سے آپ نے ایک بے نامی پلاٹ جو ہے وہ خریدا. جھوٹ بولتے ہیں. میں نے نہ مجھے کوئی حصہ ملا نہ میں نے اس سے کوئی چیز خریدی. اگر وہ پروف کریں گے کورٹ میں تو مجھے بتا دیں, پتہ چل جائے گا. اور لیٹ می ٹیل یو ایک اور مزے کی بات کہ پلاٹ خریدنا اور پلاٹ بیچنا ویسے کوئی جرم ہے؟ ایون اے پبلک آفس ہولڈر. آپ کو پتہ ہے 20 سینیٹر بزنس کرتے ہیں روز ڈیلی, تو وہ بزنس کرنا بند کر دیں. کہاں قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہم بزنس نہیں کر سکتے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. اچھا, اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے جو آپ نے سینٹ کے فلور پہ بھی بات کی تھی, نیب کے احتساب کی, کہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, یہ آپ نیب کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ واقعی کچھ آپ اس حوالے سے کوئی ٹھوس آگے چلیں گے؟ میں بالکل تھریٹ نہیں کر رہا, میں بالکل تھریٹ نہیں کر رہا. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی اگر یہ سوچ رہے ہیں میں تھریٹ کر رہا ہوں. یہ میں حساب کر کے رہوں گا اور سینٹ یہ حساب کرے گی. ان کا احتساب ہوگا ایک ایک افسر کا. ان کے افسر کی جو ویلتھ ہے جس نے اب جوائن کیا ہے انہوں نے, ان کی اپوائنٹمنٹس, ان کی ڈگریاں, ان کے ایسٹ سارے چیک ہوں گے. ندیم صاحب یہ پہلی دفعہ ہوگا ان دا ہسٹری آف نیب اینڈ سینٹ, اور ہم نے یہ کیا ہے دوسرے اداروں کے ساتھ. یہ ادارہ کس طرح بچتا رہا ہے مجھے نہیں پتا, مگر اب یہ نہیں بچے گا. طریقہ کار کیا ہوگا اس کا؟ ہماری کمیٹیز ہیں نا, ہماری کمیٹیز ہیں, یہ چیزیں کرتی ہیں. فائنینس کمیٹی ہے, آپ کی لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے, جس ادارے میں یہ فال کرتا ہے نیب, جس کمیٹی میں, اس میں ان کو بلایا جائے گا. ان کے سارے امپلائیز کی سارے چیزیں چیک ہوں گی, ان کے ایسٹس چیک ہوں گے. لیکن یہ ہمارے پاس رائٹ ہے. ہاں نہیں, وہ رائٹ تو ہے, لیکن یہ ایک انویسٹیگیٹو کام ہے, وہ کیسے آپ اس کو کر پائیں گے ہینڈل؟ سر اس میں کوئی انویسٹیگیٹو کام ہے نہیں نا. اس میں کیا انویسٹیگیٹو کام ہے؟ آپ کہیں گے جی اپنے جمع کرائیں ایسٹس جو آپ نے آج تک جمع کرائیں اور اپنی ڈگریاں جمع کرائیں, وہ ہم بھیجیں گے رسپیکٹیو لوگوں کو کہ ان کی ڈگریاں, ان کے ڈومیسائل کنفرم کریں. اس میں کون سی انویسٹیگیشن ہے؟ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے. یہ تو بڑا سمپل کام ہے. یہ ہم نے ایف بی آر کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. ہم نے ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ چیک کی ہیں, ہم نے ان کی پروموشنز چیک کی ہیں, یہ اپوائنٹ کیسے ہوئے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, سپریم کورٹ میں انجینئر منگی گیا, اس کو بلایا سپریم کورٹ نے, انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے, آپ ڈی جی نیب کیسے لگے ہوئے ہیں؟ اس نے خود کہا آن دا فلور آف دا سپریم کورٹ کہ جی میری کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں, مجھے تو نہیں کہا اس نے تو یہ کورٹ کو جواب دیا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اور کتنے سال سے کون سا ڈی جی کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے سنا ہے 7 سال سے لوگ ایک پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی ہٹاتا نہیں ہے, ان کو کوئی کچھ کہتا نہیں ہے. آئی اوز آئے ہوئے ہیں
ڈفرینٹ اداروں سے کس طرح آئے ہیں بھائی, کیسے آئے ہیں, کیا پروسیجر ہے؟ پروموشنز ہوئی ہیں ڈبل 3 ٹائمز, کیسے ہوئی ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ آج تک کسی نے پوچھا نہیں. تو اب جب ہم پوچھ رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ لیکن سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر اس کو یہ کہا جائے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف ایک پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہے, تو میں نے ابھی تک نام لیا کیونکہ مجھے ابھی تک یہ فیل نہیں ہوا. جس دن مجھے یہ فیل ہوگا میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہے. اور 2 سال, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ میرے شور مچانے پہ ریفرنس فائل ہوا ہے, نہیں تو ان کی نیت نہیں تھی ریفرنس فائل کرنے کی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ 2 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ ریفرنس فائل کرنے کے کوئی موڈ میں نہیں تھے. ابھی بھی 10 دن ریفرنس کورٹ میں پڑا رہا ہے. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں نہیں ہیں, تو کیوں آپ کے خلاف یہ کاروائی کیوں؟ اس لیے کہ میں شور مچا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ ریفرنس فائل کریں. اگر وہ آج ریفرنس فائل نہیں کرتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ یہ 2 سال سے ٹارچر اور وکٹمائزیشن کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. تو اب تو ان کو ریفرنس فائل کرنا تھا, نہیں تو یہ اور ذلیل ہوتے. میں نے جو سوال کیا کہ آپ کو کیوں اس طریقے سے انوالو کیا گیا, آپ کو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ سمجھ میں آتا ہے؟ سر مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ مجھے کیوں انوالو کیا. مجھے یہ کہا کہ آپ چپ کر جائیں, تو میں چپ تو نہیں کروں گا اب, کیونکہ میں اب تیار نہیں ہوں چپ کرنے کے لیے. کیونکہ اب میری لڑائی ندیم صاحب میرے لیے نہیں ہے. اب جب تک ہر پرائیویٹ آدمی کا کیس نیب سے نہیں نکالا جائے گا, میری لڑائی چلتی رہے گی, چاہے ساری عمر چلتی رہے. نہیں تو I will get rid. نہیں, آپ کو سلیم صاحب کس نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں؟ مجھے نیب نے کہا. اچھا, نہیں تو آپ نے ان سے سوال نہیں کیا کہ یہ پھر آپ نے کیسے یہ میرے خلاف یہ سارا کچھ ترتیب دیا؟ دیکھیں, میری چیئرمین نیب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا جی میں نے نوٹس لے لیا ہے, میں نے آپ کی فائل منگا لی ہے, آپ میڈیا ریکارڈ سے نکالیں, یہ آپ کو میڈیا میں بھی ملے گا. پھر میں نے ان سے ملاقات کی, میں نے کہا جی میری فائل بالکل نہ نکالیں, میرا کیس بالکل کلوز نہ کریں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں یہ سب کچھ اپنے کیس کو بند کرانے کے لیے کر رہا ہوں. اور میں بالکل نہیں چاہتا یہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے خلاف ریفرنس فائل کریں, جو کہ اب انہوں نے کر دیا ہے. اب میں معاملہ کورٹ میں جواب دوں گا اور کورٹ سے ڈیسیشن لوں گا, اور مجھے پوری امید ہے کہ کورٹ یہ کہے گا کہ یہ پرائیویٹ معاملہ ہے, اس سے نیب کا کیا لینا دینا ہے. اور کئی کیسز میں آپ اگر اعجاز ہارون کا بیل کی اپلیکیشن, جو ان کی بیل دی ہے نا اعجاز ہارون کو ہائی کورٹ نے, میں وہ بھیجوں گا آپ کو, آپ ذرا وہ پڑھیے گا, اس میں کیا لکھا ہے. ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے جج نے کیا لکھا ہے کمنٹ, اس میں یہی لکھا ہے بیل میں کر دیتے ہوئے کہ بھائی یہ اس میں پرائیویٹ معاملے میں نیب کیوں انوالو ہوئی ہے. یہ بیل آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے. ندیم صاحب آپ شوق ہو جائیں گے جب میں بھیجوں گا آپ کو بیل آرڈر. نہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی چیئرمین نیب سے جب ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد چیئرمین نیب نے یہ بات کہی تھی کہ ہم میرٹ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کریں گے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ انہوں نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا؟ بالکل بھی نہیں. کس میرٹ کے اوپر؟ کیا میرٹ ہے؟ میرٹ صرف دیکھیں سٹانس ندیم صاحب بڑا کلیئر ہے. نیب بنائی گئی تھی کرپشن کے لیے, اور کرپشن ان پبلک آفس, اور کہیں نہیں, ان پبلک آفس. اب آپ اس کو اگر پرائیویٹ ٹرانزیکشنز میں جائیں گے, ہر سوسائٹی میں نیب گھسا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے پرائیویٹ سوسائٹی میں آپ کو لسٹ بھیجوں گا جو میرے پاس ابھی تک کمپلینز آ چکی ہیں نا لوگوں کی, آپ شوق ہو جائیں گے انہوں نے پرائیویٹ سوسائٹیوں میں کیا تباہی مچائی ہے. ہر جگہ گھس گئے اور ہر جگہ جا کے کہتے ہیں بورڈ ہم بنائیں گے, ہمارے ممبر جو ہم بولیں گے وہ بنائیں گے, نہیں تو لوگوں کو اٹھا کے اریسٹ کر کے بند کر دیا. میں اس پہ میرا ایک سوال ہے لیکن مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانوی والا سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. اچھا سلیم مانڈوی والا صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ نے سوسائٹیوں کی بات کی ہے، لیکن یہ بھی تو بات ہے کہ ان سوسائٹیوں نے عوام کے ساتھ کیا غضب مچایا ہوا ہے. آخر اگر کوئی نہیں دیکھے گا تو کسی نے تو دیکھنا ہے نا. میری ایک بات سنیں، عوام کو فراڈ کرنا، ڈی فراڈ کرنا، اینٹی کرپشن موجود ہے، ایف آئی اے موجود ہے، پولیس موجود ہے اور ادارے موجود ہیں. نیب کا دیکھیں، اگر اس میں کوئی پبلک کرپشن نہیں ہے تو ان کا کیا تعلق ہے؟ کورٹس موجود ہیں. نیب گھس کے مسئلے حل نہیں کر رہی، نیب گھس کے اپنی کرپشن کر رہی ہے اس کے اندر. ابھی تو میں نیب کی کرپشن سامنے لاؤں گا، اور یہ اثاثے میں اس لیے چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی جو کرپشن کی کمپلینز ہیں وہ الگ آ رہی ہیں میرے پاس، وہ بھی میں ڈسکلوز کروں گا. اور میں سارا ندیم صاحب جتنی چیزیں ہیں نا وہ انڈر میڈیا کروں گا، اوپن میڈیا ٹرائل ہوگا سب کا. لیکن یہ فرمائیے گا سلیم صاحب کہ دیکھیں، اگر سوسائٹیز جو ہیں ان کی مختلف ادارے جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہی سرپرستی کرنا شروع کر دیں، اور اگر نیب ان کو کوئی ریلیف فراہم کر رہا ہے تو وہ جو چیئرمین نیب کہتے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بالکل دیکھیں، میری ایک بات سنیں، وہ غلط اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر وہ ادارے کام نہیں کر رہے تو اس کا یہی تو میں نے ایک دفعہ کہا، یہ مجھے کوشچن کیا لوگوں نے، ایف بی آر نہیں کام کر رہا جی، نیب آ جائے گی. ایس ای سی پی کام نہیں کر رہا جی، نیب آ جائے گی. اسٹیٹ بینک کام نہیں کر رہا، نیب کرے گی آ کے. تو پھر ان اداروں کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو بند کریں، سب کچھ نیب کے حوالے کر دیں. بڑا اچھا جواب ہے یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں چیئرمین نیب. سارے ادارے بند کر دیں، میں تو کہتا ہوں سب کچھ نیب کے ہاتھ دے دیں اور دیکھیں یہ ملک چلتا ہے کہ نہیں. لیکن ایک چیز بتائیے سلیم صاحب، کیا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں، میں آپ کو گھڑی گھڑی کہہ رہا ہوں، گھڑی گھڑی ریپیٹ کر رہا ہوں، احتساب کریں آپ میرا اور ہر اس آدمی کا جو پبلک آفس ہولڈر ہے. اگر اس نے کوئی اس آفس کے تھرو کرپشن کی ہے، اگر اس نے کوئی آفس کے تھرو کرپشن نہیں کی تو آپ کسی کے حقدار نہیں ہیں اس کا احتساب کرنے کے لیے، کیونکہ آپ سوائے لوگوں کو ذلیل کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے. اور آپ مجھے اگر لسٹ منگا دیں، آپ بھی ایک لسٹ منگائیں، ایک ریسرچ کریں اپنے چینل کے تھرو کہ کتنے کیسز کی ورڈکٹ ان کے فیور میں گئی ہے جو انہوں نے ریفرنس فائل کی ہیں. یہ میں بھی ایکسرسائز کر رہا ہوں اور میں یہ میڈیا میں ڈکلیئر کروں گا کتنے ریفرنس میں نیب جیتی ہے. اس میں سلیم صاحب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن ایک میجر فیکٹر ہے، اور ظاہر ہے یہ ایسوسیٹڈ ہے طاقتور لوگوں کے ساتھ، اور پھر معاملہ اتنا سائنٹیفک ہے اور وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ پکڑنا اتنا مشکل ہے. ہم نے آپ خود ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں، پارلیمنٹ کے فلور سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہم نے تو کوئی ایسے ادارے اسٹیبلش ہی نہیں کیے، کوئی ایسی چیزیں بنائی ہی نہیں کہ جو اس صورتحال کو جو ہے وہ مؤثر طریقے سے کر سکیں. تو پھر یہی انجام ہونا ہے نا. دیکھیں، انجام یہ ہونا ہے کہ نیب جو مرضی آئے کرتی رہے. یہ تو کوئی انجام نہیں، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں. دیکھیں، ادارے اگر آپ کے ویک ہیں، آپ اداروں کو اسٹرینتھن کریں. سر وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ آپ ہی لوگوں نے کرنا ہے نا. آپ لوگ ہی حکومتیں بناتے ہیں، آپ لوگ ہی طاقتور ہیں. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ نیب ہم نے کس لیے بنائی تھی اور نیب کا مقصد کیا تھا. مجھے نیب بتائے نا، جو یہ فگرز دیتی ہیں کتنے پیسے کرپشن کے ریکور کیے ہیں اور کتنے پیسے بزنس مینوں سے ریکور کیے ہیں. آپ نیب کی ویب سائٹ پہ جائیں، اس کی بھی ہم ریسرچ کر کے آپ کو سامنے پیش کریں گے کہ کتنے پیسے بزنس مینوں سے لیے ہیں انہوں نے بلا کے جبری. لیکن اگر یہی صورتحال ہے تو پھر سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ احتساب کا عمل کیسے چلے گا؟ وہ تو پھر نہیں چلے گا. پھر تو اداروں کے اوپر طاقتور لوگوں کا انفلوئنس ہے، جو مرضی کر لو بس ٹھیک ہے، اسکاٹ فری. نہیں. دیکھیں، احتساب کا عمل ضرور چلے گا، پرووائیڈڈ آپ احتساب کا عمل چلائیں، آپ دوسرے کاموں میں نہ پڑ جائیں کہ پلاٹ کون بیچ رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے، امپورٹ کون کر رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ انوائسنگ کے کیسز جو ہیں وہ فیڈریشن میں جا کے چیئرمین نیب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں واپس کر رہا ہوں.
FBR کو بھیج رہا ہوں. ارے آپ کے پاس یہ آئے کیسے؟ آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ سے کیا تعلق ہے پاکستان کی؟ پلاٹوں کو چھوڑیں, سوسائٹی کو چھوڑیں, ادھر آ جائیں چلیں. کوئی تعلق ہے نیب کا؟ کہ نیب ڈیسائیڈ کہ کیا چیز ایکسپورٹ ہونی چاہیے, کیا چیز امپورٹ ہونی چاہیے, اور کتنے لوگ ہونی چاہیے؟ نہیں سلیم صاحب, آج جب یہ سلسلہ آپ تک پہنچا ہے تو یہ جو حدت ہے آپ کو محسوس ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کو ایک رول ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ قانون سازی کرتی, نیب کے حوالے سے کوئی ان کا سلسلہ جو ہے وہ بنتا؟ لاپرواہی تو آپ لوگوں نے کی ہے نا کہ کوئی چیز سسٹم کو بنایا ہی نہیں. میں تو یہ ریپیٹڈلی اپنی پریس کانفرنس میں کہتا رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹس کی بہت بڑی غلطی رہی ہے, پریویس گورنمنٹس کی, کہ انہوں نے پراپر لیجسلیشن نہیں ہونے دی. اور ابھی بھی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ آرڈیننس لائی تھی وہ بھی کنسنسس سے پاس نہیں ہو سکا. غلطی تو ہے, میں تو مانتا ہوں یہ غلطی ہے, مگر اس غلطی کو تو صحیح کرنا ہے نا. غلطی چلتی تھوڑی رہے گی, اس کو صحیح تو کرنا ہے. لیکن اب تو صحیح کام پورا ہونے کے بعد ہی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے سلیم صاحب. موجودہ حکومت تو نہیں کوئی, وہ تو اور زیادہ اس میں ٹیتھنگ ایلیمنٹ شامل کرنا چاہ رہی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے جو وہ آرڈیننس لائی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, اس کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں حل کرنا ہے, اور ہمیں ایک بل لانا ہے جو کہ بل ان چیزوں کو نیب کو ان چیزوں سے باہر نکالے گا. طریقہ اس کا اینڈ میں یہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, مگر میرے پاس بالکل آخری منٹ ہے سلیم صاحب, اس بات کا صرف جواب دے دیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ NRO مانگتے ہیں, آپ ایسی چیزیں ڈالتے ہیں کہ آپ لوگ بیچ میں سے نکل جائیں. میری ایک بات سنیں, آرڈیننس کیا ہم نے تو نہیں مانگا تھا, وہ تو خود لائی ہے پی ٹی آئی. کون سا NRO تھا وہ؟ تبدیلی آپ چاہتے ہیں نا اس میں بہت ساری 34 پوائنٹس کی وہ کہہ رہے تھے تبدیلی چاہتے. میری ایک بات سنیں, لیجسلیشن ہوتی ہے تو لیجسلیشن ون سائیڈڈ ہوتی ہے. لیجسلیشن دونوں طرف سے ہوتی ہے نا. اپوزیشن اپنا موقف دیتی ہے, گورنمنٹ اپنا موقف دیتی ہے, دونوں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کنسنسس ہوتا ہے اور لیجسلیشن پاس ہوتی ہے. میں نے 44 بل پاس کیے تھے جب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اپوزیشن میں تھے, 44 بلز فائنانس کمیٹی میں. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ بل کیسے پاس ہوئے؟ وہ ایسے تھوڑی پاس ہو گئے تھے. وہ ساری سلیم صاحب میرا وقت ختم ہو رہا ہے, بہت شکریہ سلیم مانڈوی والا صاحب. ناظرین, یہ تھے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.